وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ دونوں میرے گھر کو صاف کریں، میرے گھر کو پاک کریں۔ کن کے لیے؟ طواف کرنے والوں کے لیے۔ کن کے لیے؟ اعتکاف کرنے والوں کے لیے۔ کن کے لیے؟ رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کرنے کا اہتمام کرتے تھے، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کے جو انبیاء ہیں وہ حضرات بھی اعتکاف کا اہتمام کرتے تھے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے اخیر عشرے میں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہجرت کیے، ہجرت کے بعد پوری زندگی مسلسل آپ نے بلا ناغہ اعتکاف کیا ہے رمضان کے اخیر عشرے کا۔ اگر کسی وجہ سے ایک سال آپ کا اعتکاف ترک ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی وجہ سے ایک سال کا اعتکاف چھوڑ دیے، تو اگلے سال اس کا اعادہ کیے، یعنی اگلے سال مسلسل 20 دنوں کا اعتکاف کیا ہے۔ اعتکاف کے بہت سارے فضائل ہیں۔ ایک فضیلت اور سب سے بڑی فضیلت تو یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اہتمام کیا ہے۔ دوسری فضیلت یہ ہے کہ جب معتکف اپنے سامان کو، اپنے وجود کو اور اپنے ہستی کو لے جا کر مسجد میں رکھ دیتا ہے، اللہ کے سامنے رکھ دیتا ہے اور یہ فریاد کرنے لگتا ہے، اے اللہ میں نے دنیا کو چھوڑ دیا ہے، اے اللہ میں نے دنیا کی ہر چیز کو چھوڑ دیا اور تیرے در پر آ کر پڑ گیا، اب تو ہم سے راضی ہو جا، اب تو ہم سے راضی ہو جا اور تو ہم سے خوش ہو جا۔ اس طرح معتکف گویا کہ اللہ کے در پر آ کر پڑ جاتا ہے اور اس کو منا کر رہتا ہے۔